مجھے 10 دنوں کی مہلت چاہیے۔ کعب بن اسد نے کہا، مجھے اپنے قبیلے کو تیار کرنا ہے۔ اس طرح قریش اور بنو قریظہ کے درمیان معاہدہ طے ہو گیا۔ سعد بن عتیق مدینے کا رہنے والا ایک معمولی قسم کا جوان تھا۔ وہ خنجر اور تلواریں تیز کرنے کا کام کیا کرتا تھا۔ وہ ایک اچھا شاہ سوار تھا اور اسے خدا نے پرسوز اور سریلی آواز دی تھی۔ اگر راتوں کو کسی محفل میں اس کی آواز سنائی دیتی تھی تو لوگ باہر نکل آتے اور اس کا گانا سنا کرتے تھے، کیونکہ اکثر وہ آدھی رات کو شہر سے باہر چلا جاتا اور اپنے انداز اور مستی میں گانے گانے لگتا تھا۔ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ایک دن وہ حسب عادت شہر سے باہر ویرانے میں گا رہا تھا کہ ایک خوبصورت لڑکی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، جیسے کوئی سایہ ہو۔ سعد ڈر کر خاموش ہو گیا تو وہ لڑکی بولی، اس آواز کو سنائے جا جو مجھے گھر سے نکال کر تیرے پاس لائی ہے۔ مجھے دیکھ کر تو خاموش ہو گیا ہے تو میں دور چلی جاتی ہوں۔ اپنا نغمہ خراب نہ کر، تیری آواز میں ایسا سوز ہے جیسے تو کسی کے غم میں گا رہا ہو۔ تو کون ہے؟ سعد نے اس لڑکی سے پوچھا۔ لڑکی نے ایک پرکیف مسکراہٹ دی اور بولی، میں بنو قریظہ کے ایک یہودی کی بیٹی ہوں اور میں مسلمان ہوں۔ سعد نے جواب دیا، مذہب کو درمیان میں مت لا۔ لڑکی بولی، نغموں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ میں یہاں تیرے لیے نہیں بلکہ تیرا نغمہ سننے اور تیری آواز کے لیے آئی ہوں۔ سعد نے اپنی دھن میں دوبارہ نغمہ شروع کر دیا۔ ایک روز یہودی لڑکی نے سعد کو کہا کہ وہ قبول کرے تو وہ اس کے پاس آ جائے گی اور اسلام قبول کر لے گی۔ 2-3 روز ہی گزرے ہوں گے کہ مدینے کا محاصرہ آ گیا۔ سعد کا کام بڑھ گیا اور خنجر، تلواریں اور برچھیوں کو تیز کروانے والوں کا رش ہو گیا۔ وہ راتوں کو بھی کام کرنے لگا۔ ایک دن یہ یہودن لڑکی اپنے باپ کی تلوار اٹھائے اس کے پاس آئی۔ تلوار تیز کروانے کے بہانے آئی ہوں، آج رات ہی یہاں سے نکلو ورنہ ہم پھر کبھی نہیں مل سکیں گے۔ کیا ہوا ہے؟ سعد نے پوچھا۔ پرسوں شام میرے باپ نے مجھے کہا قبیلے کے سردار کعب بن اسد کو میری ضرورت ہے۔ لڑکی بولی، باپ نے حبیب بن اخطب کا نام بھی لیا تھا۔ میں کعب کے گھر چلی گئی، وہاں کعب کے علاوہ 2 اور آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ایسی باتیں کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے آخری دن آ گئے ہیں۔ کعب بن اسد، حبیب بن اخطب اور قریش کے درمیان اس لڑکی کی موجودگی میں معاہدہ ہوا اور مسلمانوں پر عقب سے حملوں کا منصوبہ طے ہوا۔ اس یہودن کو ساری رات کعب کے پاس گزارنا پڑی۔ صبح وہ اپنے گھر آ گئی۔ اسے مسلمانوں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہ تھی بلکہ اس کی دلچسپی سعد کے ساتھ تھی۔ اس کے کانوں میں یہ بات بھی پڑی کہ کعب اسے بیوی یا داشتہ کی حیثیت میں اپنے پاس رکھ لے گا۔ سعد بن عتیق اس یہودن کی محبت کو تو بھول ہی گیا۔ اس نے یہودن کو تو گھر بھیج دیا اور ایک بزرگ مسلمان کو بتایا کہ کعب بن اسد نے قریش کے ساتھ حبیب بن اخطب کے کہنے پر معاہدہ کر لیا ہے۔ اس بزرگ مسلمان نے یہ اطلاع اوپر پہنچا دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ بنو قریظہ نے بنو قینقاع اور بنو نذیر کی طرح اپنا معاہدہ توڑ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعب بن اسد کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے پہلے یہ یقین کرنا ضروری سمجھا کہ بنو قریظہ نے قریش سے کیا معاہدہ کیا ہے اور مسلمانوں سے کیا گیا معاہدہ کیا واقعی توڑ دیا ہے۔ اللہ اپنے نام لیوا بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اس کے فوراً بعد ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس سے تصدیق ہو گئی کہ بنو قریظہ اور قریش کے درمیان بڑا خطرناک معاہدہ ہوا ہے۔ واقعہ یوں ہوا کہ عورتوں اور بچوں کو ان چھوٹے چھوٹے قلعوں میں منتقل کر دیا گیا تھا جو خندق سے دور تھے۔ ایسے ہی ایک قلعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا چند ایک عورتوں اور بہت سے بچوں کے ساتھ مقیم تھیں۔ ایک روز صفیہ رضی اللہ عنہا قلعے کی فصیل پر گھوم پھر رہی تھیں کہ انہیں ایک آدمی دیوار کے ساتھ مشکوک طریقے سے چلتا ہوا نیچے نظر آیا۔ وہ کسی جگہ رکتا، دیوار دیکھتا اور پھر آگے چل پڑتا تھا۔ صفیہ اس کو چھپ کر دیکھنے لگ گئیں۔ صاف معلوم ہوتا تھا کہ یہ آدمی قلعے کے اندر داخل ہونے کا کوئی راستہ یا ذریعہ تلاش کر رہا تھا۔
صفیہ کو اس پر اس وجہ سے بھی شک گزرا کہ شہر کے تمام مرد یا تو خندق کے قریب مورچہ بند تھے یا کسی اور مقام پر کام میں مصروف تھے۔ اگر یہ کوئی اپنا آدمی ہوتا اور کسی کام سے آیا ہوتا تو دروازے پر دستک دیتا۔ قلعے میں عورتوں اور بچوں کے ساتھ صرف ایک مرد تھا جس کا نام حضرت حسان بن ثابت تھا، جو کہ ایک مشہور نعت گو شاعر تھے۔ صفیہ رضی اللہ عنہا نے حسان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ نیچے ایک آدمی دیوار کے ساتھ مشکوک انداز میں جا رہا ہے، مجھے شک ہے کہ وہ یہودی ہے۔ صفیہ نے حسان سے کہا، تم جانتے ہو حسان، بنو قریظہ نے دوستی کا معاہدہ توڑ دیا ہے، یہ شخص مجھے یہودیوں کا مخبر محسوس ہوتا ہے۔ بنو قریظہ ہم پر عقب سے حملہ کریں گے تاکہ ہمارے مردوں کی خندق سے توجہ ہٹ جائے اور وہ پیچھے آ جائیں۔ یہودیوں کے پاس ہمارے مردوں کو مورچوں سے نکال کر پیچھے لانے کا یہ طریقہ کار آمد ہوگا کہ وہ ان قلعوں پر حملہ کرنا شروع کر دیں جن میں بچے اور عورتیں ہیں۔ حسان، نیچے جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت کرے، اس آدمی کو للکارو، اگر وہ واقعی یہودی ہوا تو اسے قتل کر دو۔ خیال رکھنا اس کے ہاتھ میں برچی ہے اور اس کے چوغے میں تلوار بھی ہوگی۔ اے عظیم عورت، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ میں بیمار ہوں؟ حسان رضی اللہ عنہ نے حضرت صفیہ کو جواب دیا، اگر مجھ میں ذرا سی طاقت بھی ہوتی تو اس وقت میدان جنگ میں ہوتا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حسان کا یہ جواب سن کر حضرت صفیہ خود اس مشکوک آدمی کو مارنے یا پکڑنے چل پڑیں، لیکن یہ دیکھنا بھول گئیں کہ ایک مسلح مرد سے لڑنے جاتے ہوئے ان کے پاس ہتھیار کون سا ہے۔ وہ جلدی میں کوئی برچھی یا تلوار لے جانے کے بجائے اپنے ہاتھ میں جو ہتھیار لے گئیں وہ ایک ڈنڈا تھا۔ صفیہ دوڑ کر باہر نکلیں اور مشکوک آدمی کے پیچھے جا پہنچیں جو دیوار کے ساتھ کھڑا اوپر دیکھ رہا تھا۔ کون ہے؟ صفیہ نے اسے للکارا۔ اس مشکوک آدمی نے بدک کر پیچھے دیکھا۔ اگر وہ کسی غلط نیت سے نہ آیا ہوتا تو اس کا انداز کچھ اور ہوتا، مگر اس نے برچھی تان لی۔ صفیہ نے جب اس کا چہرہ دیکھا تو کوئی شک نہ رہا کہ وہ یہودی ہے اور وہ بنو قریظہ کا ہی ہو سکتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ ایک عورت اور وہ بھی ایک ڈنڈے سے مسلح اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ تجھ پر خدا کی لعنت ہو، حضرت صفیہ نے للکار کر کہا، کیا تو بنو قریظہ کا مخبر ہے؟ محمد کی پھوپھی یہاں سے چلی جا۔ یہودی بولا، کیا تو میرے ہاتھوں مرنے آئی ہے؟ ہاں، میں بنو قریظہ کا ہی آدمی ہوں۔ پھر تو یہاں سے زندہ نہیں جائے گا۔ یہودی نے کہا لگایا اور بڑی تیزی سے برچھی ماری۔ جس تیزی سے برچھی آئی تھی اس سے زیادہ تیزی سے صفیہ رضی اللہ عنہا ایک طرف ہو گئیں۔ یہودی کا وار خالی گیا تو وہ سنبھل نہ سکا، وہ آگے کو جھکا اور اپنے بڑھتے ہوئے قدموں کو نہ روک سکا۔ حضرت صفیہ نے پوری طاقت سے اس کے سر پر ڈنڈا مارا۔ ایک عورت کے بازو میں خدا کا قہر آ گیا تھا۔ یہودی رک کر سیدھا ہوا لیکن اس کا سر ڈولنے لگا۔ حضرت صفیہ نے اسے سنبھلنے کا موقع نہ دیا اور اس کے سر پر پہلے سے بھی زیادہ زور سے ڈنڈا مارا۔ اب یہودی کھڑا نہ رہ سکا، اس کے ہاتھ سے برچھی گری، پھر وہ گھٹنوں کے بل زمین پر جا گرا۔ حضرت صفیہ نے اس کے سر پر اتنے ڈنڈے مارے کہ وہ یہودی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ حضرت صفیہ نے اس یہودی کو ایسے ڈنڈے مارے جیسے سانپ کا سر کچلا جاتا ہے۔ حضرت صفیہ قلعے میں چلی گئیں۔ حسان، صفیہ نے حضرت حسان سے کہا، میں وہ کام کر آئی ہوں جو تمہیں کرنا چاہیے تھا، اب جاؤ اور اس یہودی کے ہتھیار اٹھا لاؤ اور اس کے کپڑوں میں جو کچھ ہے وہ بھی لے آؤ۔ میں عورت ہوں اور کسی مرد کے کپڑوں میں ہاتھ ڈالنا مناسب نہیں سمجھتی، چاہو تو یہ مال غنیمت تم لے سکتے ہو، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ حسان نے شاعروں کی سی مسکراہٹ سے جواب دیا، اللہ آپ کی عصمت کی حفاظت کرے، مال غنیمت کی ضرورت مجھے بھی نہیں ہے، میں اپنے اندر اتنی توانائی محسوس نہیں کرتا کہ یہ کام بھی کر سکوں۔ جب یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشانی ہوئی۔ شہر میں خوراک کی حالت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ہر فرد کو اس کی ضرورت کی صرف 1/4 خوراک ملتی تھی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت سے مدد مانگی اور کوئی حکمت عملی سوچنے لگے۔ دوسری طرف خندق کا محاذ سرگرم تھا۔ خالد کو اپنی اس وقت کی بے چینی اچھی طرح یاد تھی۔ وہ خندق کے ساتھ ساتھ گھوڑا دوڑاتا اور کہیں سے خندق عبور کرنے کے طریقے سوچتا تھا۔ وہ مرد میدان تھا، لڑے بغیر واپس جانا اپنی توہین سمجھتا تھا، مگر وہاں لڑائی اس انداز کی ہو رہی تھی کہ قریش کے تیر انداز بڑی تعداد میں خندق کے قریب آتے اور اس کے قریب جا کر جہاں مسلمان مورچہ بند تھے جو کہ سلا کی پہاڑی تھی، تیر انداز مسلمانوں پر تیر چلاتے اور مسلمان جوابی کارروائی کرتے۔ کبھی قریش کا کوئی دستہ مسلمان پہرے داروں پر تیر چلاتا تو مسلمانوں کا لشکر فوراً پہنچ جاتا۔ رات کو مسلمان سنتریوں کی تعداد میں اضافہ کر دیتے تھے اور قریش خندق سے دور خیمہ گاہ میں چلے جاتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں مدینے میں خوراک کی قلت کا احساس تھا، وہیں آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ قریش کا لشکر بھی فاقہ کشی کی پوزیشن میں آ گیا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جو انسانوں کو ایک دوسرے سے معاہدے اور سمجھوتے کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔